نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، عزیز طلباء، طالبات، نوجوانان ملت اور سامعین ناظرین، ہم پچھلی نشستوں میں حضرات شیعہ کی بڑی جلیل القدر تفاسیر قرآن کے حوالوں سے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قطعی صحابیت اور حضور علیہ والسلام کے ساتھ آپ کی دائمی معیت اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بھی ان کو حاصل ہونے والی دائمی معیت، عصمت، معونت اور حفاظت اور استقامت، اس کا ذکر کر چکے. آج ہم سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ نمبر 100 ہے، اس کا ذکر اور اس کے ساتھ 101 نمبر اس کا بیان کر رہے ہیں، جس میں ارشاد فرمایا گیا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 101، اور اس کے ساتھ جو پہلے تلاوت کی وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100. یہ پہلی آیت جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے میں سب پر سبقت لے گئے اور وہ دوزخ سے دور کر دیے گئے، یعنی انہیں جنت کی ضمانت عطا کر دی گئی اور اللہ کی قربت اور اللہ کی رضا کی ضمانت عطا کر دی. سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ آیت کریمہ کن کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ تو ان علیٰ کرم اللہ وجہہ خاطب وقرأ هذه الآیہ، خطاب کیا مولا علی شیر خدا نے، خطبہ دے کر اس آیت کی تلاوت کی. ثم قال انا منہم و ابو بکر و عمر و عثمان، جو لوگ ایمان میں سبقت لے گئے اور دوزخ سے کلیتاً محفوظ کر دیے گئے اور اللہ کی ناراضگی سے محفوظ کر دیے گئے. فرمایا یہ جن لوگوں کا ذکر ہے میں بھی ان میں ہوں، ابو بکر بھی ان میں ہیں، عثمان بھی اور عمر بھی، طلحہ بھی، زبیر بھی، سعد بھی، سعید بھی، عبد الرحمن بن عوف بھی. یہ آپ نے بیان کیے تمام صحابہ کرام کے نام. یہ بہت ساری کتب تفسیر میں سیدنا مولا علی المرتضیٰ کا یہ قول اور روایت اس آیت کی تفسیر میں آیا ہے. اب یہاں اس پر اضافتاً میں تفسیر طبرسی کا ریفرنس مزید پیش کر رہا ہوں. مجمع البیان تفسیر ہے، اس کا تعارف میں پہلے کروا چکا. حضرات اہل تشیع کی بہت بڑی نامور تفسیر طبرسی، شیخ ابو علی الفضل بن الحسن الطبرسی کی،
اس کی 5ویں جلد میں، اب یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے تحت وہ فرماتے ہیں کہ 2 روایتیں بیان کرتے ہیں، علامہ طبرسی بیان کرتے ہیں کہ کون فرمایا اختلاف کیا گیا اس بات میں فی اول من اسلم من المہاجرین، کہ مہاجرین صحابہ میں سے سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ کہتے ہیں فقیلہ، پہلی ایک روایت یہ ہے ان اول من آمن خدیجہ بنت خویلد ثم علی بن ابی طالب، کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لائیں اور اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر فرماتے ہیں دوسری روایت وقیلہ، وہ یہ ہے ان اول من اسلم بعد خدیجہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور دونوں روایتیں دے کر کسی ایک کا بھی رد نہیں کرتے، نہ جرح کرتے ہیں نہ اس پر تنقید کرتے۔ اور یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ایمان میں مہاجرین و انصار میں سب پر سبقت لے گئے، اس آیت کے تحت سیدنا خدیجہ الکبریٰ کو، سیدتنا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کو، سیدنا مولا علی ابن ابی طالب کو اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں پر 2 روایتوں کے ذریعے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کا اطلاق کیا ہے، اور ان کو خوشخبری سنائی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتیں عطا کر دی گئیں اور بہت عظیم کامیابی سے ہمکنار کر دیے۔ اب جن کو اللہ رب العزت نے اپنی رضا کی خوشخبری سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی اور دائمی جنت میں رہنے کی ضمانت عطا کر دی، اب آپ بتائیے کہ ان کے بارے میں کہ معاذ اللہ حضور کے وصال کے بعد یہ گمان کیسے کیا جا سکتا ہے کہ وہ راہ حق سے، اسلام یا ایمان سے پھر گئے؟ اللہ رب العزت تو انہیں دائمی جنت کی ضمانت دے چکا ہے، تو جو پھر گئے وہ ان کا پھرنا مانے یا خدا کی دائمی جنتی ہونے کی ضمانت مانے، 2 میں سے کس بات کو مانا جائے؟ لا محالہ ہر بات کو رد کر دیا جائے گا جو اللہ کی بات کے ساتھ ٹکرائے گی۔ اور اس کے بعد پھر آگے دیکھیے کہ اس سے بھی عجیب تر تفسیر نمونہ، جن کا حوالہ میں پہلے پچھلی نشست میں دیا تھا، استاذ محقق ناصر مکارم شیرازی کی، اس میں وہ روایت بیان کرتے ہیں، اور روایت بیان کرتے ہیں کہ جمیع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الجنہ، ہما یاران پیامبر در بہشتند، حضور کے جمیع اصحاب بہشت میں ہیں۔ اب وہ جو روایت بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ کسی نے محمد بن کعب القرظی کا حوالہ دے کے یہ پوچھا کہ یہ بات کہ تمام صحابہ جنت میں، وہ کہنے لگے نیک اعمال بھی کرنے والے تھے اور بعضوں نے غلطیاں بھی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دربارہ اصحاب رسول خدا چے میں گوئی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور پھر یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ سارے صحابہ کرام جنت میں ہیں، اچھائی کرنے والے بھی ہیں، غلطیاں کرنے والے بھی ہیں؟ تو یہ سارا ایک جمیع اصحاب محمد کے بارے میں یہ قول، اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں گفتم ای سخن را از کجا می گوئی، یہ بات کہاں سے کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے ای آیا را بخاں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، پڑھو اس قرآن کی آیت کو، کل مہاجرین و انصار جو سبقت لے گا ایمان میں، اللہ نے ان کو جنت کی ضمانت عطا کر دی۔ اور پھر کہتے ہیں تا آن جا کہ می فرمایت رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اس کو یہاں تک پڑھو کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
اور پھر وہ اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ اس صورت میں آپ غور کریں، اما صحابہ چنی قید و شرط را ندارند، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کے لیے نہ کوئی قید مقرر کی ہے کہ فلاں ہیں جنتی اور فلاں نہیں، نہ کوئی شرط مقرر کی ہے، عموم کے ساتھ سب کو اپنی رضا کا اور دائمی جنت کا وعدہ سنا دیا۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جمیع صحابہ ہیں، جو مہاجرین و انصار اور السابقون الاولون، یہ بنیادی قاعدہ قرآن مجید کا وہ بیان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی یہ بات تصور میں نہیں لائی جا سکتی کہ معاذ اللہ ان میں سے کوئی پھر گیا۔ اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ پھر تو گئے تھے کئی لوگ، بعد میں منکرین زکوٰۃ ہوئے، ہاں جو پھرے تھے وہ سن لیں، السابقون الاولون میں، اور پھر بعد میں ان کی پیروی کرنے والے ان صحابہ کرام جن کا بار بار تذکر آ رہا ہے۔ آپ اور ہم تو 4 خلفائے راشدین کی بحث کر رہے ہیں، یہ 4 ہیں، ان میں سے کوئی نہیں پھرا، پھر ان پر 10 ہیں، ان میں سے کوئی نہیں پھرا، 10 مبشرہ، پھر ان میں سے 313 ہیں، ان میں سے کوئی نہیں پھرا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کا جب زمانہ خلافت تھا اور جنگ صفین تھی تو کل 80 بدری صحابہ زندہ تھے اس وقت، باقی وصال فرما چکے تھے۔ بدری صحابہ جن کی ضمانت قرآن مجید نے بارہا دی ہے اور جن کی شان میں کئی صورتوں میں رکوع کے رکوع نازل ہوئے تھے، 80 بدری صحابہ موجود تھے۔ اور کتب شیعہ میں یہ درج ہے تصریح کے ساتھ کہ وہ سارے صحابہ کبار جو بدری صحابہ تھے 80 کے 80 سب مولا علی شیر خدا کے جھنڈے کے نیچے تھے، آپ کے لشکر میں تھے، اور کئی ان میں شہید ہوئے، کئی حیات رہے، سب بدری صحابہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ تھے۔ تو بدری صحابہ 313 میں کوئی نہیں پھرا، 1400 1500 یا 1800 بیعت رضوان والے صحابہ میں کوئی نہیں پھرا، اور السابقون الاولون 10,000 صحابہ جو فتح مکہ کے لیے گئے ان میں سے کوئی نہیں پھرا۔ اور بعد میں قرآن کی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے کہ جو احسان کے ساتھ بعد کے ان کی پیروی کرتے رہے ان کے لیے بھی اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو بہت آگے تک آپ بحث و تمیز میں نہ جائیں، تو بھائی 10,000 کی تو ضمانت دے دی ہے نا کیٹیگوریکلی قرآن نے، کیٹیگوریکلی، اور بحث تو ہزاروں تک جاتی نہیں ہے، بحث تو سیدنا ابو بکر صدیق پر ہوتی ہے، سیدنا فاروق اعظم پر، یا کچھ سیدنا عثمان غنی پر ہوتی ہے، یا ان کے ساتھ دینے والوں پر، وہ تو سارے 10,000 میں آتے ہیں السابقون الاولون میں، وہ تو بدری بھی ہیں، وہ تو اہل بیعت رضوان بھی ہیں، اہل حدیبیہ بھی ہیں، ان کی کیٹیگوریکل ضمانت آ گئی۔ اگر ان میں خدا نہ خواستہ کسی کا پھرنا مان لیا جائے تو قرآن کی تکذیب ہوتی ہے۔ رہ گیا سوال، اگر ذہن میں یہ آئے کہ وہ تو کوئی پھر تو گئے تھے جی، جہاد بھی ہوئے، ہاں تو بتانا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے جنہیں حضور کی صحبت ملی تھی کافی، خواہ وہ 10,000 یہ تھے خواہ وہ بعد کے تھے، ان میں سے کوئی ایک فرد نہیں پھرا۔ پھرنے والے کون تھے؟ وہ منکرین زکوٰۃ تھے، 3 طبقے تھے، جھوٹے مدعیان نبوت تھے، وہ الگ الگ قبائل میں سے سر اٹھائے بعض لوگوں نے اور جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، مسیلمہ کذاب، اور اس کے ساتھ کچھ اور 4 افراد اور تھے، ایک خاتون بھی تھی، وہ مرتد تھے، مرتد ہوئے، منکرین زکوٰۃ ہوئے، اور مسیلمہ کذاب اور اس کے باقی جھوٹے مدعیان کے گروہ کے لوگ ہوئے۔ آپ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اہل سنت کی ہو یا اہل تشیع کی ہو، یہ 3 طبقات تھے جو اسلام سے پھرے۔ ان 3 طبقات میں ان صحابہ کرام میں سے کسی ایک شخص کا بھی نام کسی تاریخ کی کتاب میں آیا ہو تو اٹھا کے مجھے پیش کیجئے، میں تائب ہو جاؤں گا اپنے عقیدہ سے۔ یہ پھرنے والے تھے، یہ مرتدین تھے، ان کے خلاف تو سیدنا صدیق اکبر جہاد کر رہے تھے، خلفائے راشدین جہاد کر رہے تھے، صحابہ کرام جہاد کر رہے تھے منکرین زکوٰۃ کے خلاف، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف، مرتدین کے خلاف۔
یہ وہ قبائل کے لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی صحبت نہیں پائی تھی۔ جب فتح مکہ ہو گیا، حنین فتح ہو گیا، تمام قبائل فتوحات ہو گئیں، ہوازن کی فتوحات ہو گئیں، گرد و نواح پورا عریبین پیننسولا فتوحات ہو گئیں، تو جب اسلام کا جھنڈا پوری سرزمین عرب پہ لہرانے لگ گیا تو وہ قبائل جو لڑتے رہے تھے آخری دم تک، اب انہوں نے دیکھا کہ اسلام غالب آ گیا تو دیکھا دیکھی سب نے کلمے پڑھ لیے، وہ کلمے پڑھ لیے اور اسلام کے جھنڈے میں آ گئے، مگر نہ صحبت ملی، نہ تربیت ملی، نہ تعلیم کا فیض ملا، نہ رات دن آقا کی بارگاہ میں گزارنے کا موقع ملا۔ وہ پھرے جن کے اندر قبائلی عصبیتیں تھیں، جنہوں نے جھوٹے نبی مان لیے حضور کی نبوت کے خلاف۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک، ان کی کیا نسبت صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے، ان کی تو قرآن جا بجا ضمانت دے رہا ہے۔ اب آگے قرآن مجید میں ایک اور مقام آیا ہے، اب ان کے ساتھ قرآن کا تعلق کیسا ہے، ایک معیار بیان کیا ہے قرآن مجید نے اور فرق کیا ہے۔ بعض یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ جو میں نے ابھی بات کی چھیڑی، اسی ضمن میں قرآن مجید کو کوٹ کرتا ہوں۔ حضرات شیعہ کی تفسیر میرے ہاتھ میں ہے، پھر المیزان وہی فی تفسیر القرآن آیت اللہ السید محمد حسین طباطبائی کی۔ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ یہ تفریق کیسے کی جائے، کوئی کرائیٹیرین ہونا چاہیے، کیسے پہچان کریں کہ منافق کون تھے اور سچے صحابہ کون تھے۔ استغفر اللہ، مسلمان کے ذہن میں یہ گمان نہیں آنا چاہیے۔ جب قرآن مجید نے من حیث الجماعت ایک پورے کے پورے طبقہ کو، وہ آئے گی جب بیعت رضوان کی بات آئے گی، جب رضوان میں بیعت لیتے ہوئے حدیبیہ میں 1400 تھے، شیعہ روایات میں آیا ہے 1300 بھی کی آئی ہے، 1400 کی بھی آئی ہے، 1800 کی بھی آئی ہے، جن کی اللہ رب العزت نے ضمانت دے دی کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا۔ اس پر ہم آئیں گے آگے۔ ان کے دلوں کو اللہ نے دیکھ لیا اور ان کے جنتی ہونے کی ضمانت دے دی۔ اس کے بعد پھر شک و شبہ کی کیا گنجائش رہ جاتی۔ اب یہ پھر بھی میں انٹرٹین کرتا ہوں، کسی کے ذہن میں پھر بھی سوال آئے تو میں اسی لیے بیٹھا ہوں تاکہ ہر جائز یا ناجائز سوال کوئی بھی ذہن میں آ جائے تو میں اس کو انٹرٹین کروں، ایڈریس کروں، پھینک نہیں دیتا۔ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، جاہل لوگ ذہنوں میں غلط باتیں بھرتے ہیں، فرقہ پرست جو لوگ جنگ و جدال کرنے والے، دین کو ٹکڑے کرنے والے، امت کو بانٹنے والے ایسی باتیں دلوں میں ڈالتے ہیں۔ میں اسے بھی انٹرٹین کرتا ہوں۔ اس کا جواب کہ یہ کس طرح تعین ہو کہ سچے صحابہ کرام مخلصین کون تھے اور معاذ اللہ منافقین کون تھے۔ یہ جو الزام لگایا جاتا ہے صحابہ کبار پر، خلفائے راشدین پر، استغفر اللہ العظیم، نقل کفر نہ باشد، ان کے اوپر منافق ہونے کا معاذ اللہ، اس کو کیسے رد کیا جائے؟ تو آئیے، دو طریقے ہیں، یا اپنی ہوائے نفس سے فیصلہ کر لے انسان، جو مولویوں ذاکروں نے مجلسوں میں جو کچھ کتابوں میں رتب و یابس اور لغویات سن رکھی ہیں اس کے ساتھ فیصلہ کر لیں جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، یا قرآن پر فیصلہ کر لیں۔ لام و حالات میں سے ہر شخص جواب میں کہے گا نہیں، یہ قرآن کا فیصلہ قبول ہے، یہی مسلمان کی شان ہے۔ تو آئیے، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے سچے مومن اور منافق دونوں کے درمیان فرق کرنے کا کرائیٹیرین دے دیا، ترازو دے دیا۔ اس ترازو پہ ناپ لو۔ جو ترازو ہم نے گھڑ رکھے ہیں نا، وہ ڈنڈی مار ترازو ہیں، ان میں توازن نہیں ہے۔ ڈنڈی مار تو آپ سمجھتے ہیں نا، جس طرح وہ ہاتھ جس طرف کر دیا ادھر کا پلڑا، جدھر چاہا وہ پلڑا نیچے دوسرا اونچا کر دیا۔ ناجائز ترازو نہیں، عدل کا ترازو قرآن کا، اگر اس سے فیصلہ کریں تو یہ بھی کلیئر ہو جائے گی بات۔ پہلی بات تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ قرآن مجید نے ایک آیت کریمہ، بہت سی آیات کریمہ ہیں جو اہل تشیع کی تفاسیر میں بھی آتی ہیں کہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تائید میں اتری۔ اہل تشیع کی تفاسیر میں آگے بیان کروں گا۔
لیکن قرآن مجید نے جو کرائیٹیرین دیا مومنین اور منافقین میں فرق کرنے کا، وہ سن لیں، اور اس پیمانے سے ہٹ کر جو شخص کوئی بات کہے اس کو ٹھکرا دیں۔ منافقین کی تعریف قرآن مجید نے کرائیٹیرین دیا، وہ جو طبقہ تھا صحابہ کرام کا اور حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں رہنے والوں کا، معاذ اللہ جن کے بارے میں بدگمانی ذہنوں میں آئے یا ڈالی جائے یا وسوسہ اندازی کی جائے، ان ساروں کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں قرآن کے پیمانے سے۔ کیسے ڈیفرینشیٹ کیا جائے صدق و اخلاص ایمان میں اور معاذ اللہ منافقت نفاق۔ قرآن مجید نے منافقین کی پہچان بھی بیان کر دی اور سچے مومنین صحابہ کرام کی بھی بیان کر دی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 96 کا مضمون ہے۔ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں مگر جس تفسیر سے کوٹ کر رہا ہوں وہ تفسیر المیزان ہے آیت اللہ طباطبائی کی، یاد رکھیں۔ اس کا صفحہ 357 اور جز تاسع جلد 9 والیوم 9 پیج 357 منافقین کی پہچان بیان کر دی۔ قرآن مجید نے کہا منافق وہ لوگ ہیں جو حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں یا تو شریک نہیں ہوتے تھے یا جہاد میں جانے سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے تراش کر کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے تھے، یا بامر مجبوری ساتھ جاتے میدان جنگ کے لیے تو برے دل کے ساتھ جاتے اور جہاد کرتے نہیں تھے، وسوسہ اندازیاں کرتے اور باقی جہاد کرنے والے صحابہ کو ان لوگوں کو بھی ورغلانے کی کوشش کرتے۔ تو اس جہاد کو قرآن مجید نے پیمانہ بنایا ہے فرق کرنے کا صحابہ کرام میں اور منافقین میں۔ یہ قرآن کا پیمانہ ہے۔ ارشاد فرماتا ہے قرآن فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ فرمایا منافق وہ لوگ ہیں جو آپ سے بہانے بنا کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ کہیں جہاد پر نہ جانا پڑے، ہمارا بچے بیمار ہیں، ہمارے گھر یہ ہے، کاروبار میں پرابلم ہے، صحت ٹھیک نہیں ہے، ٹانگ کو چوٹ آ گئی ہے، فلاں مسئلہ آ گیا ہے، بہانے تلاش کرتے ہیں رہ جائیں تاکہ جہاد میں نہ جائیں۔ تو فرمایا میرے محبوب ان سے کہہ دو لن تخرجوا معی ابدا، خبردار میرے ساتھ کبھی جہاد پہ نہ نکلا کرو، جاؤ بیٹھو گھر۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کبھی نہ نکلنا میرے ساتھ اور نہ کبھی جہاد کرنا۔ تم شروع سے ہی گھر بیٹھ جانے پہ راضی ہو گئے۔ لفظ سنیے قرآن کے، اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم شروع سے ہی پہلی مرتبہ ہی گھروں میں بیٹھ جانے پہ راضی ہوئے، تمہیں جہاد پہ نکلنا گوارا ہی نہیں تھا۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بیٹھ جاؤ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید نے آیت اتاری، پیمانہ دیا۔ اب اس پیمانے پہ پرکھ لو کون آیا ان خلفائے راشدین میں سے یا صحابہ کبار میں سے کوئی ایک شخص ہے جس نے آقا علیہ السلام سے جہاد کے لیے سے بچنے کی کبھی ایک بار بھی اجازت مانگی ہے؟ قرآن کا پیمانہ ہے بھائی، من گھڑت کس سے چھوڑ دیجئے خدا کے لیے۔ یہ من گھڑت روایات، یہ افسانے اباطیل دفع کر دیں، ہر بات کا فیصلہ قرآن سے کریں، قرآن پر سب کا ایمان ہے۔ ان میں سے کسی ایک کا بتا دیں کبھی مولا علی شیر خدا نے اجازت مانگی ہو میں جہاد پہ نہیں جاتا، کبھی سیدنا عثمان غنی نے جہاد پہ جانے سے انکار کیا ہو، بہانہ تراشا ہو، کبھی سیدنا فاروق اعظم نے تراشا ہو، کبھی سیدنا صدیق اکبر نے تراشا ہو۔ یہ تو چاروں صحابہ خلفائے راشدین اور پھر جملہ صحابہ کبار 313 بدری لے لیں، پہلی جنگ ہی بدر کی تھی، پہلی جنگ۔ ان بدری صحابہ میں پہلی جنگ غزوہ بدر کی، جہاں پہلا مقابلہ تھا اور بے سر و سامانی کے عالم میں تھا، ان چاروں میں کوئی ایک گھر بیٹھا؟ سارے صف اول پہ میدان جہاد میں تھے۔ تو قرآن کے پیمانے سے کس طرح ان کو معاذ اللہ کوئی منافقین کے زمرے میں شامل کر سکتا ہے؟ وہ قرآن کا تکذیب کرنے والا ہوگا۔ غزوہ احد آ گئی، ان میں سے کوئی ایک بیٹھا پیچھے؟ غزوہ خندق آ گئی، ان میں سے کوئی ایک پیچھے تھا؟
حدیبیہ کا مقام آ گیا، ان میں سے کوئی ایک پیچھے رہا، فتح مکہ کے لیے بڑے کوئی ایک پیچھے رہا، غزوہ حنین ہوا کوئی ایک پیچھے رہا، حوازن کے غزوے ہوئے کوئی ایک پیچھے رہا، سوائے صرف 2 موقع آئے جن میں آقا علیہ السلام نے حکم دے کر ایک موقع پر سیدنا مولا علی شیر خدا کو روکا، غزوہ تبوک تھا، پیچھے رہیں، اہل خانہ اہل بیت کا خواتین کا خیال رکھیں، چونکہ بنو قریظہ بنو نذیر اور یہود سازشیں کرتے تھے، ایسا نہ ہو ہم سارے چلے جائیں تو کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، نگران بنا کے رکھا۔ ایک موقع پر آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں علیل تھی، قریب وفات تھی، حکم فرمایا عثمان تم ادھر رہو، مگر قرآن کی آیت نے کہا کہ چونکہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں حکمن، لہٰذا اجر میں تم جہاد والوں کے ساتھ شریک ہوگے۔ اگر آپ مثال سیدنا عثمان غنی کی دینا چاہیں، حالانکہ حضور نے روکا تھا، تو اسی پوزیشن میں مولا علی شیر خدا بھی کھڑے نظر آئیں گے۔ اللہ نے عدل کر دیا دونوں طرف ایک ایک واقعہ کر دیا۔ تو 23 برس کے پورے جہادات میں چاروں صحابہ صف اول میں رہے، جانیں لٹاتے رہے، ان میں سے کوئی مع الخالفین نہ تھا، مع القائدین پیچھے رہ جانے والوں میں نہ تھا، مستأذنین میں نہ تھا۔ تو جب قرآن کے پیمانے پر یہ سارے مجاہد ہیں تو منافق کیسے ہو گئے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ آگے چلیے، اس کی اگلی آیت آتی، آیت نمبر 84، یہ آیت نمبر 83 تھی۔ کیا ہوا جب آقا علیہ السلام واپس آئے غزوہ تبوک سے، کبھی اس راستے کے لیے ورود ہے کبھی اس موقع پر، اس وقت تک جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی بن کعب جو منافق تھا، سردار تھا منافقوں کا، تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے تالیف قلوب کے لیے، کہ اس کا بیٹا مسلمان تھا، صحابی تھا، تو تالیف قلب کے لیے اور اس خیال سے کہ 1100-1200 منافق اس دن اس کے جنازے کے لیے جمع تھے، 1100-1200 منافق، تو آقا علیہ السلام اس کا نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ اب یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو رہا ہے کہ کون منافق ہیں، کون سچے کھرے مومن صحابہ جانثاران مصطفیٰ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارادہ کیا جنازہ پڑھانے کا۔ اب اس مقام پر جمی کتب میں آتا ہے، تفاسیر میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، یہ منافق ہیں، آپ کے دشمن ہیں، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے۔ جو صحابی منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانے سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، آقا خدا کے لیے نہ پڑھائیے، یہ منافق ہیں۔ حد ہے نا انصافی کی کہ ایسی ہستیوں کو معاذ اللہ منافقین میں تصور کیا جائے۔ اور انہی کے آقا علیہ السلام نے پھر پڑھائی نماز جنازہ۔ جب نماز جنازہ پڑھا لی تو سیدنا فاروق اعظم روکنے والے تھے، درخواست کرنے والے تھے، اللہ پاک کو فاروق اعظم کی درخواست پسند آ گئی اور ان کی بات کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ حکم آیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ ان پر کبھی نہ نماز پڑھائیے، نہ ان کی قبروں پر کھڑے ہوئیے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کفر کرنے والے اور فسق کی حالت میں مر گئے۔ تو یہ آیت سیدنا فاروق اعظم کی نماز جنازہ پڑھانے کے معاملے میں منع کرنے کی درخواست کی تائید میں نازل ہوئی، تو قرآن میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ منافق اس طرف تھے اور ان کی نماز سے منع کرنے والے فاروق اعظم جمی صحابہ اس طرف تھے، ان کی تائید میں آیت اتری۔ پھر قرآن مجید نے بیان کیا منافقین کا، وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ پھر قاعدہ بیان کیا، جب آیت اترتی ہے ایمان لائیں اور جہاد کریں، کوئی آیت جہاد اترتی ہے، جب کوئی حکم جہاد آتا ہے تو یا رسول اللہ اچھے بھلے تناور اور مالدار ہو کر آپ سے جہاد سے جان چھڑانے کے لیے اجازت مانگتے ہیں، یہ منافق ہیں۔ خلفائے راشدین، صحابہ کبار، حتیٰ کہ بیعت رضوان اور سابقون الاولون اور دیگر صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے کبھی جہاد سے جان چھڑانے کے لیے اجازت طلب نہیں کی، یہ صف اول میں جہاد میں رہے۔
تو قرآن مجید نے ان لوگوں کے لیے کہا وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، ان کے دلوں پر مہر ہے منافقت کی۔ اب یہ منافقین کا ذکر تھا۔ اب آپ پوچھیں گے تو صحابہ کرام کی پہچان کیا ہے؟ اب اس کے بعد صحابہ کرام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جب حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں جن کو مومنین کہا جائے گا وہ صحابہ کرام ہی تو تھے، ہم اور آپ تو نہیں تھے نا۔ جو حضور کے زمانے میں جنہیں براہ راست خطاب کر کے مومنین کہا جا رہا ہے اور منافقین کہا جا رہا ہے، وہ اس وقت کے منافقین تھے۔ اب آیت پڑھی آگے جہاں فرق ہو رہا ہے منافقوں میں اور سچے مومنوں صحابہ کرام میں۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ ان منافقوں کے برعکس سچے سچے صحابہ اور حضور علیہ السلام کے جانثار و وفادار وہ ہیں، وہ لوگ جو رسول کے ساتھ رہتے، حضور کی معیت میں جہاد کرتے ہیں۔ رسول اور رسول کے ساتھ رہنے والے ان کے صحابہ، وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنے مال بھی قربان کی، جانیں بھی دی اور جہاد کے لیے جب مال مانگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی سوئی تک اٹھا کر باقی آقا کی بارگاہ میں آ کے نچھاور کر دی اور ٹانکے لگا کے کانٹوں کے ایک لباس پہن کے آ گئے۔ غزوہ تبوک کے پورے لشکر کو سیدنا عثمان غنی نے مال سے نواز دیا، آدھا گھر کا مال سیدنا فاروق اعظم نے حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ قرآن نے کہا سچے مومن وہ ہیں جو ایک تو حضور کی صحابیت اور معیت میں رہتے ہیں، سنگت میں، اور پہچان یہ ہے کہ مال بھی قربان کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ساری خیریں مل گئیں، خیر مل گئی، یہ فلاح پانے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ یہ صحابہ کرام کی شان منافقین کے مقابلے میں قرآن لے آیا۔ پھر یہ آیت نمبر 89 تھی، پھر موازنے میں منافقین کا ذکر آیا۔ آپ دیکھتے آئیے قرآن کے اسلوب کو جا بجا کمپیریزن کر کے دکھا رہا ہے، اور پھر بھی ہمیں اگر سمجھ نہ آئے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ پھر کہا وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اور پھر ارد گرد کے رہنے والے جو منافق ہیں، دیہاتی، آ جاتے ہیں اور آپ سے معذرت کرتے ہیں پیچھے رہ جانے پر۔ تو قرآن نے آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں جو منافقین تھے ان کو کیٹیگوریکلی آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ جو جہاد پر نہیں جاتے تھے، پیچھے رہ جاتے تھے، عذر بناتے تھے، یا جا کر وسوسہ اندازی کرتے تھے، جی کے ساتھ لڑتے نہ تھے، لوگوں کو ورغلاتے تھے، فنش۔ یہ منافق تھے۔ یہ قرآن کا پیمانہ ہے۔ اور صحابہ کرام سارے کے سارے جان و مال لٹا کر صف اول میں جہاد کرنے والے تھے۔ یہ قرآن مجید نے ایک پیمانہ دے دیا۔ اب پھر آگے دوسرے مقام پر یہی حوالہ دیتے ہیں شیخ آیت اللہ طباطبائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے آقا علیہ السلام کو پایا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے فرق کیا ہے۔ اب یہ آیت اللہ طباطبائی لکھتے ہیں صفحہ 360 پر، لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے ان دو اوپر کی آیتوں میں منافقین کی مذمت کی ہے، منافقین الگ کر دیے ہیں اور شرط کر دی ہے بالقعود مع الخوالف، مخالفوں کے ساتھ مل کر جہاد پر نہ جانا، پیچھے رہنے کی کوشش کرنا۔ اس کے ساتھ اللہ نے منافقوں کو تعبیر کر دی ہے، ان کی علامت بیان کر دی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اور آیت اللہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ اس کے برعکس آقا علیہ السلام کی ذات کا اللہ نے ذکر کیا، والذین آمنوا معہ، جو حضور کے ساتھ، والمراد بہم المؤمنون حقا الذین خلصت قلوبہم من رین النفاق بدلیل المقابلۃ مع المنافقین وماداہم بالجہاد
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ اے انہم لم یردو بالقعود ولم یطبع علی قلوبہم بل نالوا سعادت الحیات والنور الالہی۔ اب آیت اللہ طباطبائی لکھتے ہیں کہ منافقوں کو اللہ نے پہچان کرا دی قعود کے ساتھ، جہاد پر گریز کرنے سے، جانے سے گریز کرنے سے، اور اس کے برعکس رسول کے ارد گرد جو جانثار رہتے ہیں ان کی پہچان کرا دی کہ المؤمنون حقا، وہ سچے مومن ہیں، ان کے دل ایمان کے لیے خالص ہو گئے اور نفاق کی کوئی گرد ان کے دلوں میں نہ رہی، چونکہ اللہ نے جہاد پر جانے والوں کو جہاد سے معذرت کرنے والوں کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ معذرت کرنے والے منافقین تھے اور ہمیشہ جہاد پر شوق سے جانے والے اور قربانیاں دینے والے، اور جانے میں چونکہ منافق بھی ورغلانے کے لیے شریک ہوتے تھے۔ پھر اگلا جملہ کہا کہ اللہ نے ان کی مدح کر دی بالجہاد باموالہم وانفسہم، کہ مال بھی خرچ کرتے ہیں، جان بھی خرچ کرتے ہیں۔ پھر ان کی مدح کر دی تاکہ وہاں بھی تفریق ہو جائے کہ منافق ورغلانے کے لیے جاتے تھے، نہ مال دیتے تھے جہاد کے لیے، نہ جان قربان کرتے تھے۔ یہ چاروں خلفاء، یہ سارے صحابہ کرام مال بھی عمر بھر لٹاتے رہے، جانیں بھی عمر بھر لٹاتے رہے۔ اس کو آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے ان صحابہ کا ذکر کر کے پھر اس کے بعد اللہ نے کلام کر کے فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پانے والے اور اہل خیرات ہیں یہ صحابہ۔ اور پھر آیت اللہ طباطبائی آگے بیان کرتے ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کر دیا۔ پھر آگے آیت اللہ طباطبائی اگلی آیت کا حوالہ دے کر لکھتے ہیں وقال تعالی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان صحابہ کی شان میں منافقوں کے مقابلے میں کہا یہ حضور کے ارد گرد رہنے والے کافروں پر سخت، مومنوں کے لیے رحماء ہیں۔ اور پھر بیان کرتے ہیں پھر اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیما، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سب صحابہ کرام ہیں، اور معذرت کر کے نہ جانے والے یہ منافق ہیں۔ یہ پھر اس کو بیان کیا انہوں نے۔ پھر آیت اللہ طباطبائی آیت صفحہ نمبر 363 پر آگے بیان کرتے ہیں کہ منافقوں کی پھر یہ پہچان ہے کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب وہ جہاد پر نہیں جاتے، یہ منافقوں کی پہچان، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور جب آپ جہاد سے واپس پلٹ کر آتے ہیں تو پھر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں، معافی مانگتے ہیں، یہ بہانہ بناتے ہیں، یہ وجہ بن گئی تھی، یہ مجبوری ہو گئی تھی، عذر لے کے آتے ہیں۔ فرمایا یہ منافق ہیں۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب تم پلٹ کر آ جائیں تو تب معذرت کرتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں یہ لوگ۔ اور جو مومن ہیں فرمایا خطاب الجمع للنبی والمؤمنین جمیعا، ان منافقوں کو نکال کر باقی سارے صحابہ جو آپ کے ساتھ جہاد پہ جاتے، مال قربان کرتے، جانیں لٹاتے ہیں، قرآن مجید نے کہا اللہ تعالیٰ نے اجتماعی خطاب کیا ہے نبی کے لیے اور والمؤمنین جمیعا، سارے مومنین کے لیے، منافقوں کو نکال کر سارے صحابہ اس کے اندر شریک ہے۔ یہ انہوں نے ایک پیمانہ عطا کر دیا۔ اب اس پیمانے کے ساتھ انہوں نے پھر روایات اور احادیث بیان کی ہیں، اور روایات اور احادیث میں وہ بیان کرتے ہیں آیت صفحہ نمبر 364 پر لا تصلی علی احد منہم، کہ ان منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھایا کریں۔ اس کا حوالہ دیتے ہیں پہچان بیان کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں اب آیت اللہ طباطبائی بیان کر رہے ہیں صفحہ 364 365 تفسیر المیزان جز 9، اس میں بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار جب مر گیا تو اس کا بیٹا اب صحابی تھا، آقا علیہ السلام نے وہ واقعہ تفصیلی بیان، قمیض بھی دیا، کفن کیا، ارادہ کیا انہیں نماز پڑھانے کا اس پر۔ فقام عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ آیت اللہ طباطبائی روایت لا رہے ہیں، لا کر پھر اس پر جرح نہیں کی، تان نہیں کی، تنقید نہیں کی، رد نہیں کیا،
قبول کر لیا، تائید کی کہ جب حضور ان منافقوں پر نماز پڑھانے لگے تو عمر بن الخطاب کھڑے ہوئے، فَأَخَذَ ثَوْبَهُ، آقا علیہ السلام کا جبہ مبارک پکڑا اور عرض کیا یا رسول اللہ اتصلی علیہ، یا رسول اللہ کیا آپ اس منافق پر نماز پڑھانے لگے؟ عرض کیا منافقوں پر نماز نہ پڑھائیے، جس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال ان ربی خیرنی، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ تفصیلی واقعہ ہے، اور یہ سارا واقعہ بیان کر کے آگے کہتے ہیں کہ پھر اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی فانزل اللہ تعالی لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، سیدنا فاروق اعظم کی درخواست کی تائید میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی۔ اور پھر آگے کہتے ہیں اقول، میں کہتا ہوں کہ اسی معنی کی تائید میں روایات اخرى ہے، رواہا اصحاب الجوامع و روات الحدیث، آگے مختلف صحابہ تابعین کے نام لکھتے ہیں کہ اور تفصیلات بھی آئی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت دوبارہ پھر لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کے جنازے کے موقع پر آقا علیہ السلام سے درخواست کی تھی نہ پڑھائیے، روکا تھا، تو حضور علیہ السلام نے نماز اپنے اختیار سے پڑھائی، اس پر یہ قرآن مجید کی آیت اتری، فاروق اعظم کی تائید میں ان کی شان کی تصدیق ہو گئی۔ یہ آیت اللہ تباہی بیان کر رہے ہیں، اور جب یہ آیت اتری پھر آیت اللہ تباہی تفسیر المیزان کے صفحہ 366 پر، آگے 366 پر پھر آگے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ اتری، چونکہ منع سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، درخواست کی تھی، جب آیت اتری تو آقا علیہ السلام نے فاروق اعظم کی طرف صحابی ایک بھیجا، گھر سے بلوا بھیجا۔ یہ آیت اللہ تباہی روایت کر رہے ہیں سند کے ساتھ حوالوں سے، کہتے ہیں فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عمر فَأَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، آدمی کو بلوا بھیجا، اے عمر تمہیں خوشخبری ہو، مبارک ہو کہ تم نہیں چاہتے تھے کہ میں منافقوں کی نماز پڑھاؤں، تیری بات کی تائید میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی۔ تو جن کی باتوں کی تائید میں قرآن کی آیتیں اترتی رہیں، اور شیعہ مفسرین نے بیان کیا ان کو، اور اہل سنت کی کتابوں میں کتب حدیث میں تو ہے ہی، انہوں نے حوالے دیے ہیں، بخاری مسلم سیاستہ جوامع کے اہل سنت کی کتب حدیث و تفسیر میں تو یہ ہے، انہوں نے بھی قبول کیے ہیں، شیعہ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جن کی تائید میں اللہ پاک آیتیں اتارے، کیا ان کے ایمان میں کوئی شک کرے گا؟ اور آیت اتارے ان کے اخلاص ایمان کی دلیل اور شہادت کے طور پر، اور منافقوں کے چھپے ہوئے نفاق کو رد کرنے کے لیے، ان کے وجود کے ذریعے فرق قائم ہو گیا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، اس لیے ان کو الفاروق کہا گیا۔ تو جنہوں نے فرق کیا نفاق اور ایمان میں، اور جن کی وجہ سے یہ تمیز اور فرق واضح ہوا منافقین اور مخلصین صحابہ کرام میں، تو معاذ اللہ انہی کو استغفر اللہ العظیم منافقوں کے زمرے میں شمار کر کے سیدھا قرآن مجید کو جھٹلانے کا عمل نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے یہی آیت اللہ تباہی، ان کی تفسیر المیزان کا ایک اور ریفرنس دے رہا ہوں، اور قرآن مجید کی آیت کریمہ الگ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس آیت کریمہ کے تحت اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ شخص جو پہلے حالت کفر پہ تھا، ایمان سے معروم تھا، بڑی اہم بات ہے قرآن مجید کا ارشاد کہ وہ شخص جو مردہ تھا یعنی پہلے حالت کفر میں تھا، فَأَحْيَيْنَاهُ، ہم نے اسے زندہ کر دیا ایمان کے ساتھ، اسے توفیق ہوئی قبول اسلام کی، وہ مومن صادق ہو گیا، مومن ہو گیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، اور صرف مومن ہی نہیں ہوا، ہم نے اسے منبع نور بنا دیا، اس کو نور عطا کر دیا، یمشی بہ فی الناس، اور وہ اللہ کے نور کے ساتھ اب دنیا میں چلتا ہے، خود ہی روشن نہیں بلکہ اپنے نور ایمان سے دنیا کو بھی روشن کرتا ہے، لوگوں کو بھی روشن کرتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا کیا ایسا شخص
جو ایمان کے نور سے روشن بھی ہے اور دنیا کو بھی روشن کرنے والا ہے، کیا وہ شخص کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کیا وہ کافر جو سٹل ظلمتوں میں ہے، اندھیروں میں، تاریکیوں میں ہے اور تاریکیوں سے آج تک نکل نہیں پایا، یعنی مرتے دم تک کافر ہی رہا، کیا وہ مومن جو نور بانٹتا ہے ایمان کا دنیا میں اور وہ کافر جو کفر کی تاریکی سے نکل ہی نہیں پایا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 122 تھی۔ اب سورہ انعام کی آیت نمبر 122، اس آیت کی تفسیر میں آیت اللہ طباطبائی وہ کہتے ہیں کہ 3 قول ہیں، صفحہ نمبر 348 صفحہ ہے المیزان تفسیر کا۔ ایک قول ہے ان الآیت نازلت فی عمار ابن یاسر، کہ یہ جو کہا کہ وہ جو ایمان کے نور سے خود بھی روشن ہے، دنیا کو بھی روشن کرتا ہے، کیا وہ اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک قول ہے کہ یہ حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں نازل ہوئی، اور عبداللہ ابن عباس اور زید بن اسلم کا ان کا قول ہے کہ انہا نازلت فی عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ابی جہل، اور وہ جو ایمان بانٹنے والا مومن جس کے نور قلب سے، نور باطن سے، نور ایمان سے دنیا روشن ہو رہی ہے، فرمایا، روایت کرتے ہیں کہ ان سے مراد عمر ابن الخطاب ہیں۔ اور یہ جو فرمایا کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ کافر جو تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے اور تاریکی سے نکل نہیں پایا، اس سے مراد ابو جہل ہے۔ اور یہ روایت بیان کر کے اس کو رد نہیں کرتے، میں اس کو بطور خاص اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت کوٹ کر دی، مفسر کو اختلاف ہے، وہ اس کو رد کر دیتا ہے، طعن کرتا ہے، جرح کرتا ہے، اس کو موضوعات اور اباطیل میں ڈکلیئر کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، پھر وہ دلیل نہیں رہتی۔ یہ جملہ اس لیے بولتا ہوں کہ انہوں نے کوٹ کیے قول اور اس کے بعد اس کو رد نہیں کیا، قبول کیا۔ یہ مفسرین کا طریقہ ہے کہ عمر فاروق کی شان میں نازل ہوئی، وہ مومن نور ایمان بانٹنے والے، ابو جہل کافر تاریکیوں میں رہنے والا۔ اور پھر وہ بیان کرتے ہیں کہ اقول، میں کہتا ہوں، آیت اللہ طباطبائی، کہ یہی قول رواہ ایضا عدۃ من المفسرین، کثیر تعداد میں مفسرین نے اس کو روایت کیا ہے، عن جمع من التابعین، تابعین کی بہت بڑی جماعت سے، کثیر تعداد تابعین سے جمع کیا ہے۔ اور صرف اہل سنت کے جو مفسرین جنہوں نے روایت کیا ہے صرف وہی نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ ابی جعفر المدائنی انہوں نے بھی روایت کیا ہے، والفضل انہوں نے بھی روایت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد والحسن انہوں نے بھی روایت کیا ہے۔ یہ سب صحابہ اب تابعین کے نام لے رہے ہیں، اور یہ وہ ہیں جو وہ تابعین کے نام لے رہے ہیں جن کی روایتوں کو شیعہ کتب قبول کرتے ہیں اپنی اسانید اور طرق میں۔ اور فضل نے بھی روایت کی اور حسن نے بھی، عبداللہ بن مسعود، سب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا ایمان بانٹنے والا مومن ہونا اور ابو جہل کا کفر کی تاریکیوں میں ڈوبنے والا کافر ہونا۔ اور پھر اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وہ جو ایمان بانٹتا ہے جسے نور ایمان نصیب ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ، یہ اشارہ ہے اس وقت جب وہ تلوار لے کر آقا علیہ السلام کی طرف آئے تھے حضور کو شکار کرنے، مگر جب دار ارقم میں پہنچے تو آقا علیہ السلام کی نظروں کی تلوار نے خود عمر کو شکار کر دیا، غلام ہو گئے۔ اور پھر جرت کے ساتھ صحابہ کرام کی جمع، وہ ہے نا یمشی بہی فی الناس، پہلے گھر میں تھے، ایمان کی شمع جلا رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، عمر بھی اگر مسلمان ہو جائے اور آپ کا غلام ہو جائے تو تب بھی گھر کے اندر چراغ جلاتے رہیں ایمان کے؟ نہیں، اب اجازت دیں کہ ہم سب نکلیں باہر ایمان کا چراغ لے کر اور اس کی شعاع سے دنیا کو روشن کریں۔ اور صحن کعبہ میں جا کے آپ نے پھر اذان بلند کر کے نماز پڑھی، اس کو کہا یمشی بہی فی الناس، اب جو ایمان لے آیا اب ایمان کا نور لے کر باہر نکلا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید نے کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ،
جسے اللہ ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت یافتہ کرنا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ اس سے اگلی آیت تھی، آیت نمبر 125۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے بیان میں وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مومن کی اور شرح صدر نصیب ہو جانے والا مومن اور نور ایمان پا لینے والا مومن اور نور ایمان سے دنیا کو روشن کرنے والا مومن صحابی، یہ بیان کر کے آگے لاتے ہیں حضرت امام علی رضا کا قول کہ سینہ کس طرح روشن ہوتا ہے اللہ کی ہدایت کے ساتھ، نور سے کس طرح روشن ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسناد کے ساتھ العیون میں ہے، حمدان بن سلیمان نیشاپوری روایت کرتے ہیں، قال سألت ابا الحسن الرضا، کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا، عن قول اللہ عز وجل، اللہ کے اس ارشاد کے بارے میں۔ یاد رکھ لیں اسی صفحہ پر سیدنا فاروق اعظم کی روایت کو لا کر اب آگے اس آیت کی تفسیر کر رہے ہیں۔ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اس آیت کا کیا معنی ہے؟ تو امام علی رضا نے فرمایا، قال فمن یرد اللہ ان یہدیہ بایمانہ فی الدنیا وإلی جنتہ ودار کرامتہ فی الآخرہ یشرح صدرہ للتسلیم للہ والثقۃ بہ والسکون الی ما وعد من ثوابہ حتی یطمئن الیہ۔ فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو چکی، امام علی رضا نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو ہدایت یافتہ کرنے کا ارادہ فرما لیتا ہے تو دنیا میں اسے قائم رہنے والا ایمان عطا کر دیتا ہے، وہ ایمان اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جب امام علی رضا یہ فرمائیں کہ اللہ جس کو ہدایت اور ایمان جس کے اندر متمکن کر دے وہ ایمان چھینا نہیں جا سکتا، تو کون سے قصے کہانیاں ہیں اور جھوٹی گھڑی ہوئی روایتیں ہیں جن کی وجہ سے آپ عمر فاروق کے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں؟ اس مغالطے سے اپنے آپ کو بچائیے عزیزان محترم، خدا را بچائیے۔ اور پھر امام علی رضا فرماتے ہیں دنیا میں ایمان پر قائم رکھتا ہے، وَإِلَىٰ جَنَّتِهِ وَدَارِ كَرَامَتِهِ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ ایمان انہیں آخرت کے دن تک جنتوں تک لے کر جاتا ہے، جنتوں تک لے کر جاتا ہے۔ اور جو شرح صدر فرمایا کہ سینہ کھول دیتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے سامنے سراپا تسلیم و رضا بن جاتا ہے اور کامل توکل اور وثوق اس کو آ جاتا ہے، اور صرف توکل ہی نہیں، اس پر اس کا دل اللہ کے وعدوں پر جو آخرت کے وعدے ہیں سکون اور اطمینان قرار پا جاتا ہے۔ اب یہ پوری چیزوں کو بیان کر کے اینڈ پر آیت اللہ تبا تبائی پھر کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَفِي الْحَدِيثِ نِکَاتٌ حَسَنَةٌ تُشِيرُ إِلَىٰ مَا شَرَحْنَاهُ فِي الْبَيَانِ الْمُتَقَدَّمِ۔ اس حدیث میں بڑے خوبصورت نکات تھے اور نکات ہیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا اور ہم نے اس اوپر پورے بیان میں ان کا اشارہ کر کے واضح کر دیا، گویا جرا نہیں کی، رد نہیں کیا، اس کا اختلاف اس پر نہیں کیا، اس پر تان نہیں کی، اور اس کو من و ان قبول کر لیا۔ پھر اس کے بعد آخری آیت جو آج کی نشست میں بیان کر کے ختم کروں گا گفتگو، وہ پھر آیت اللہ تبا تبائی کی تفسیر المیزان جلد 2 سورہ بقرہ، اس کے تحت الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ وہ مومن جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اور پھر نہ کسی پر احسان جتلاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، وہ اللہ کے محبوب و مقرب لوگ ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت جلد 2 تفسیر المیزان میں آیت اللہ تبا تبائی بیان کرتے ہیں 2 روایتیں، صفحہ کوٹ کر دوں، صفحہ چونکہ طویل مضمون آتے ہیں ان کے، صفحہ 406۔ اس آیت کے تحت وہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت
کہ انہوں نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اس کے ساتھ دوسری آیت کو جوڑا ہے، وہ لوگ جو رات کو بھی اور دن کو بھی چھپا کر بھی اور دکھا کر بھی اللہ کی راہ میں مال قربان کرتے ہیں۔ فرمایا قال نازلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ مولا علی شیر خدا کی شان میں نازل ہوئی۔ ایک روایت کانت لہ اربعۃ دراہم فانفق باللیل درہما وبالنہار درہما وسرا درہما وعلانیۃ درہما، بیان کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال جمع نہیں ہوتا تھا، 4 درہم تھے، 1 درہم آپ نے رات کو خرچ کر دیا، 1 درہم دن کو خرچ کر دیا، 1 چھپا کے خرچ کر دیا، 1 دکھا کے خرچ کر دیا۔ فرمایا ان کے اس شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک روایت۔ اب دوسرا قول لاتے ہیں آیت اللہ طباطبائی اسی صفحے پر، وفی بعض التفاسیر، اور فرماتے ہیں کہ بعض تفاسیر میں یہ آیا ہے ان الآیت نازلت فی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ تصدق ب40,000 دینار، انہوں نے 40,000 دینار اسلام لانے کے بعد مصطفیٰ پہ قربان کر دیے، خرچ کر دیے، 40,000 دینار خرچ کر دیے۔ عشرۃ باللیل، عشرۃ بالنہار، عشرۃ بالسر وعشرۃ بالعلانیہ، 40,000 دیناروں میں سے 10,000 دینار راتوں کو خرچ کرتے تھے، راتوں کو خرچ کیے، 10,000 دینار دن کے اجالے میں خرچ کیے، 10,000 چھپ کے خرچ کیے، 10,000 علل اعلان خرچ کیے، لوگوں کو ترغیب ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں نازل کی۔ اب اس کے بعد ایک تیسری روایت بھی لاتے ہیں اگلے صفحہ پر، صفحہ نمبر 407۔ تو ایک قول روایت سیدنا علی شیر خدا کی شان میں، ایک روایت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، تیسری روایت فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت الذین ینفقون، پوری کی پوری آیت کلھا فی عبد الرحمن ابن عوف و عثمان ابن عفان فی نفقتہم فی جیش الاسرہ۔ وہ جب غزوہ تبوک ہوا تھا جس کو جیش اسرہ کہتے ہیں، اس کے اوپر حضرت عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف نے اتنا مال لٹا کے حضور کے پورے لشکر اسلام کو تیار کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں تیسرا قول ہے کہ یہ عثمان غنی کی شان میں نازل ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ دیکھ لیے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی آیتیں آ گئیں، فاروق اعظم کی شان میں بھی آ گئیں، عثمان غنی کی شان میں بھی آ گئیں۔ یہ سارے قول انہوں نے الگ الگ دے دیے، اور پھر ایک قول یہ بھی دے دیا ہے کہ یہ ایک ایک کی شان کی بجائے بلکہ جمیع صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا بھی شان اس میں نمایاں ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق حضور کے حکم پہ خرچ کرتا تھا، اللہ پاک نے ساروں کو یہ شان عطا کی الذین ینفقون کے تحت۔ ایک مختصر سا ریفرنس ہے، وہ بھی آج ایڈ کر دیتا ہوں، اور کل انشاءاللہ مضمون کو آگے شروع کریں گے۔ مختصر ریفرنس، اور یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت کریمہ ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ یہ سورہ زمر کی آیت ہے۔ وہ ہستی جو صدق کے ساتھ آئی، صداقت سچائی کے ساتھ مبعوث ہوئی، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس کو سرٹیفائی کیا، ٹیسٹیفائی کیا، وہ سب متقی ہیں، صاحبان تقوی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر شیخ ابو الفتوح الرازی بیان کرتے ہیں اپنی تفسیر روح الجنان و روح الجنان میں۔ اس کے حوالے پہلے آ چکے، یہ اسی طرح تہران کی چھپی ہوئی تفسیر ہے، 1398 اس کا سن طباعت ہے، اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ سورہ زمر کے تحت، وہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ ابو العالیہ اور قلبی کی روایت دے کر رد نہیں کرتے، تان نہیں کرتے، جرا نہیں کرتے، قبول کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں گفتند جاء بالصدق رسول است وصدق بہ ابو بکر رضی اللہ عنہ۔
کہ صحابہ کرام، تابعین اور اہل علم راوی کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جا بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور جنہوں نے تصدیق کی، جو مصدق ہوئے، وہ ابو بکر صدیق ہوئے، اسی لیے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی آراء کو لیتے ہیں۔ اسی آیت کی تفسیر دوسرا حوالہ مجمع البیان، تفسیر مجمع البیان، جس کو عرف عام میں تفسیر طبرسی بھی کہتے ہیں، شیخ ابو علی الفضل بن حسن طبرسی، جن کا میں تعارف کرا چکا، 6 صدی ہجری کے، آج سے 900 سال، تقریباً 900 سال پہلے کے شیعہ بزرگ اور مفسر ہیں۔ وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ ایک روایت یہ ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کئی روایتیں، کئی قول دیتے ہیں، مگر جس قول کو وہ دیں اور رد نہ کریں، اس پر جرح اور تان نہ کریں، باطل قرار نہ دیں، اس کا مطلب ہے وہ تمام اقوال مقبول ہیں۔ یہ طریقہ مفسرین کا اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی ہے۔ اگر کوئی بات موضوع اور باطل ہو تو جرح کر کے، تان کر کے رد کر دیتے، جس پر جرح و تان نہ ہو، رد نہ کریں، وہ مقبول ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ دونوں کے ہاں کتب تفسیر میں مشترک ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں، وقیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصدق بہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفحہ 777، تفسیر طبرسی، یہ قول بیان کر دیا۔ اور دوسرا قول اسی طرح سیدنا علی شیر خدا کی طرف بھی منسوب کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک قول یہ بھی ہے، اس کو بھی قیلہ کے ساتھ، اگر کوئی کہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا قول قیلہ کے ساتھ کیا ہے، تو یاد رکھ لیں سیدنا مولا علی شیر خدا کا قول بھی قیلہ کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک جیسے قول ہے، ان کا طریقہ یہ ہے۔ فرماتے ہیں وقیلہ الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصدق بہ علی بن ابی طالب، اور تصدیق کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ اور پہلا قول بیان کیا کہ جاء بالصدق، صدق سچائی لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدق بہ تصدیق فرمانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آخری ریفرنس اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ تفسیر قمی کا، بڑی معروف تفسیر ہے، میرا خیال ہے بچہ بچہ اہل تشیع کا اس نام سے واقف ہے، علامہ قمی کی تفسیر قمی۔ اس آیت کریمہ میں وہ بیان کرتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جاء بالصدق سے مراد وقیل الرسول، وصدق بہ سے مراد وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اس سے مراد رسول اللہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہیں، علامہ قمی نے کہا۔ اس پر انہوں نے ایک بات اور کی، اور اس کہا کہ صرف یہ تو مراد ہیں، مگر صرف ان کا تک خاص کر کے محدود اور محصور کر دینے کی بجائے جمیع صحابہ جو ایمان لے آئے اور حضور کے ساتھ رہے تو تعمیم اولا ہے، کیونکہ آگے اولئک هم المتقون آیا ہے۔ تو حضور کے سارے صحابہ حضور کے حق کی تصدیق کرنے والے ہو گئے، سارے صحابہ متقین ہو گئے، جمیع صحابہ اور جمیع اہل بیت آقا علیہ السلام کے قول کی اور دین کی تصدیق کرنے والوں میں اور متقین کی اس دائرے میں شامل ہو گئے۔ یہ تفسیر قمی کا ریفرنس تھا۔ آج کی گفتگو یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، آگے انشاءاللہ بھی قرآن مجید کی بہت سی آیات کریمہ ہیں۔ جب وہ آیات کریمہ کا بیان ختم ہوگا شیعہ حضرات کی تفاسیر سے، تو اس کے بعد ہم پھر پہلا مسئلہ خلافت و امامت کو لیں گے۔ ثقیفہ بنو ساعدہ کو، سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کو، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو، اس مسئلہ خلافت و امامت کو لیں گے۔ مگر ان تمام چیزوں پر آنے سے پہلے ایک ذہن کلیئر ہو جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے، جو سب سے بڑی حجت قاطعہ ہے اور حجت اولیٰ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بنیادی رہنمائی روشنی قرآن مجید سے لیں اور ایک نقشہ ذہنوں میں قائم کر لیں صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، حضور کے جانثار غلاموں کا، کہ قرآن نے ان کی تصدیق اور ان کی توثیق اور ان کی شہادت کس طرح دی۔ جب وہ نقشہ قائم ہو جائے تو اس پیمانے پر بعد کی روایات کو اور واقعات کو پرکھیں۔
جو قرآن کے بیان سے موافقت رکھیں قبول کر لیں، جو قرآن کے بیان سے مخالفت رکھیں اس کو رد کر دیں۔ یہ پیمانہ اہل ایمان کے لیے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔